बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक टॉपिक जो पिछले कई दिनों से मीडिया की ज़ीनत बना हुआ है, ज़ाहिर है इंटरनेशनल मीडिया उसको रिपोर्ट कर रहा है, नेशनल मीडिया भी उसको रिपोर्ट कर रहा है और बहुत सारे यूट्यूबर्स भी उस पर बात कर रहे हैं। और आम तौर पे यूट्यूबर्स का जो तरीक़ाकार होता है, ज़ाहिर है व्यूज़ हासिल करने के लिए वो बड़ी सनसनी सी क्रिएट कर देते हैं। और इन टॉपिक्स पे ख़ास तौर पे उलमा को बात करनी चाहिए। मैंने कुछ उलमा को भी सुना, मैं इस पे बात नहीं करना चाहती थी, लेकिन आज मुझे लगा कि मुझे इसमें थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट करना चाहिए। मैं तो एक हकीर सी तालिबे इल्म हूँ इस्लामिक स्टडीज़ की, तो मैंने उलमा को भी सुना तो तशनगी रह गई। मुझे लगा कि उलमा को यहाँ पे बहुत खुल के बात करनी चाहिए। हमारे उलमाए किराम ने भी जो इस पे वीडियोस बनाई और बड़े बड़े नाम उसमें शामिल हैं, उन्होंने भी रेड हीफर या रेड कॉ का वो पूरा जो ओल्ड टेस्टामेंट में रेफरेंस है वो तो दिया और उनका अकीदा तो बता दिया। अब हमारा अकीदा क्या है उस पर बात ही नहीं की। पिछले कई सालों से इसके बारे में कुछ इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि कुछ ऐसी रेड कॉज की ब्रीडिंग हो रही है या इंपोर्ट हो रही है या वो पैदा हो गई हैं। तो अब इन हालात में जब इसराइल ने बहुत बुरी तरह फ़लस्तीन के लोगों को, निहत्ते लोगों को मारा है, ज़िबा किया है और यहाँ तक कि उनकी हालत ज़ार देखी नहीं जा रही। कोई तकरीबन 34,000 के करीब गज़ा में मुसलमान हैं, बच्चे हैं, औरतें हैं जिनको बेदर्दी से शहीद किया गया है। ऐसे टाइम पे एक स्टेटमेंट आता है टेम्पल इंस्टीट्यूट का कि वो जी कोई एक रेड हेफर ज़िबा करना चाहते हैं, रेड कॉ ज़िबा करना चाहते हैं। और उनकी किताबों के मुताबिक, यानी जो ओल्ड टेस्टामेंट है उसमें जो नंबर्स का चैप्टर है उसमें उसका रेफरेंस मौजूद है और ये कि वो इस गाय को ज़िबा करेंगे। कई हज़ार सालों से वो इस गाय की तलाश में हैं और ज़िबा करेंगे, फिर उसके खून को या गोश्त को या चर्बी को जलाएंगे और व्हाट्सएवर आप सुनते रहें तफसीलात कि उसको फिर कोई उनके जो पादरी हैं, जो उनके जो यहूदी रब्बाइस हैं वो उससे गुस्ल करेंगे, फिर वो पाक हो जाएंगे और देन उनकी रिवायात के मुताबिक, उनके अकीदे के मुताबिक वो हॉली ऑफ हॉली जहाँ पे अब मस्जिद अक्सा है उस एरिया में दाखिल हो सकेंगे। और उस एरिया में दाखिल होने का उनका पुराना मकसद ये है कि वो थर्ड टेंपल की तामीर करेंगे। जहाँ पे अब मस्जिद अक्सा है उसको खुदा न खास्ता मुनहदिम करेंगे और फिर नए टेंपल की तामीर करेंगे। ये तो उनका अकीदा है। पहली टेंपल जो हज़रत सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम के ज़माने में मुकम्मल हुई वो यकीनन एक मस्जिद थी, यानी अल्लाह का दीन तो एक ही रहा है ना, उसके मुख्तलिफ़ फेज़ेस से गुज़रते हुए वो फ़ाइनल हुआ है इस्लाम के ऊपर। हज़रत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम से लेके पूरे जितने भी अम्बिया का सिलसिला इस दुनिया में आया तो उनका दीन तो एक ही था, तौहीद दीन था उनका और इस्लाम उनका दीन था। तो हमारे लैंग्वेज में, हमारी टर्मिनोलॉजी के मुताबिक तो वो मस्जिद थी जो सैयदना सलमान अलैहिस्सलाम के ज़माने में जिसकी तामीर हुई, उसको यहूदी उसे फ़र्स्ट टेंपल का नाम देते हैं, जो बख्त नसर ने तबाह की और उसके बाद यहूदियों ने उसी जगह पे दोबारा टेंपल तामीर की। तो वो फिर ईरान के बादशाह टाइटस ने तबाह की और उसके बाद वो इस तलाश में हैं कि अब वो अल्लाह उनसे नाराज़ हो गया है उनके अकीदे के मुताबिक और वो फिर इस तलाश में हैं कि उन्हें कोई गाय मिले इस तरह की जो मुकम्मल सुर्ख हो। और अब वो कोई अमेरिका के शहर टेक्सास से वो गाय मिल गई हैं और अब वो उनकी कुर्बानी करने जा रहे हैं। तो एक इंटरनेशनल मीडिया पे एक सनसनी फैली हुई है कि अब वो शायद इसको ज़िबा कर पाएंगे और इससे तहारत और पाकीज़गी हासिल करेंगे और अल्लाह उनसे खुश हो जाएगा और फिर वो क्या करेंगे, हॉली ऑफ हॉली में एंटर हो सकेंगे और मस्जिद अक्सा को माज़अल्लाह डिमोलिश करके उनका जो ग्रेटर इसराइल का प्लान है उस पे वो अमल करेंगे और वो फिर थर्ड टेंपल की तामीर करेंगे। ये सारी उनकी किताबों में दर्ज है और किताबें भी तारीफ़ शुदा हैं। मैं हैरान होती हूँ उनके ईमान पे। मैं कहती हूँ हमसे तो अच्छा उनका ईमान है कि जो अपनी तारीफ़ शुदा किताब के ऊपर इतना यकीन रखते हैं कि ऐन उसके मुताबिक चल रहे हैं। ऐन पूरे इंटरनेशनल मीडिया में उन्होंने एक सनसनीखेज़ सी खबरें फैलाई हुई हैं और इसके मुताबिक वो अपनी सारी स्ट्रगल जारी रखे हुए हैं कि वो अपनी तहरीफ शुदा किताब पे, जिसकी अथेंटिसिटी पूरी दुनिया जानती है, वो ख़ुद भी जानते हैं कि तौरा की, ओल्ड टेस्टामेंट की अथेंटिसिटी इस वक्त क्या है। और वो तो तहरीफ़ के इस कदर माहिर हैं कि तहरीफ़ करने में या किताब को बदलने में या अल्फाज को बदलने में या अल्लाह के हुक्म को बदलने में यहूद का कोई सानी नहीं। पैगंबर सर पे खड़े थे और अल्लाह ने उन्हें फ़तह अता फरमाई थी और वो फ़तह याब होकर जब शहर में एंटर हो रहे थे तो उनको पोस्चर भी बताया गया था और उनको एंटर होने के लिए लफ्ज़ बताया गया था हित्ता।
مگر انہوں نے اس کو بدل دیا، اس وقت پہ اس کو بدل دیا. فبدل الذین قولا غیر الذی قیل لہم، پس ظالموں نے وہ بات بدل دی جو ان کو کہا گیا تھا. اور پھر وہ شہر میں داخل ہوئے تو اس وہ پوسچر بھی بدل دیا. تو تعریف میں تو ان کا کوئی ثانی نہیں، تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ان کی روایات کے مطابق، ان کی پروفیسیز کے مطابق یہ ہونے لگا ہے؟ یہ تو بڑا ایک عجیب سا مذاق ہے، اور ہمارے علماء کو اس پہ بات کرنی چاہیے، ہمارے علماء کو سامنے آنا چاہیے. جتنی بھی آج تک اس پہ کام ہوا ہے یوٹیوب پہ میں دیکھ رہی ہوں کہ اس میں کوئی یہ بات نہیں کر رہا کہ یہ تو ان کی کتاب میں لکھا ہوا ہے. جب اللہ کیا کوئی ڈبل دین بھیج رہا ہے؟ کیا اللہ کوئی دو لوگوں کی طرف وحی کر رہا ہے؟ جب اللہ کا دین مکمل ہو گیا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ، اور آپ کی نبوت پہ، اور آپ کی نبوت، آپ خاتم النبیین ٹھہرے، تو آپ کو ہدایت تو آنی نہیں. جو فائنل اور لاسٹ بک آف گائیڈنس ہے دیٹ از دا ہولی قرآن. اور اب تو وہ سارا منسوخ ہوگا، پہلی کی شریعتیں بھی منسوخ ہو گئیں، پہلے کی پروفیسیز بھی منسوخ ہو گئیں. وہ اللہ کے برگزیدہ تھے، وہ اللہ کے پیارے تھے، مگر ایک وقت میں تھے، اور انہوں نے اتنا ظلم کیا کہ پیغمبروں تک کو شہید کر دیا. اور پھر اللہ ان سے ایسا ناراض ہوا کہ اب کیا آپ کو کیا لگتا ہے کہ کوئی ایسے چانسز ہیں کہ وہ پھر اللہ کے محبوب بن جائیں گے؟ وہ اللہ کے محبوب تو نہیں بن سکتے جب تک وہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان نہ لائیں. تو یہ جو اپس اینڈ ڈاؤنز آتے رہتے ہیں ہسٹری میں، کبھی وہ غالب آ گئے تو کبھی مسلمان غالب آ گئے، یہ تو ہمارے اپنے اعمال کی بدولت ہے نا، یہ تو ہمارے اپنے کرتوتوں کی بدولت ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ بدلتا رہتا ہے لوگوں کو لوگوں سے. تو یہ تو ایک کائنات کا نظام ہے، اور ہمیں ان کی پروفیسیز کو اتنا پروموٹ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور ہمارے ہمارے علماء کو اس میں آگے آنا چاہیے، جو الراسخون فی العلم ہیں، جن کی اوتھینٹسٹی ہے، جن کے پاس علم ہے پورے قرآن کا اور پوری حدیث کا اور پوری سنہ کا اور آثار صحابہ کا، جن کے پاس علم ہے، ان کو آگے آنا چاہیے، ان کو اس پہ بات کرنی چاہیے. کیونکہ جب بھی کوئی کنٹروورشل یا اس طرح کا ہاٹ ایشو ڈسکس ہوتا ہے انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر، اور یہ ٹاپک امپورٹنٹ تو اس لیے بن جاتا ہے نا کہ انٹرنیشنل میڈیا جب اس کو رپورٹ کرتا ہے تو وہ ایشو امپورٹنٹ ہو جاتا ہے. تو ہمارے اسپیشلی جو اس طرح کے ریلیجیس میٹر سے ریلیٹڈ ایشوز ہیں، اس کے اوپر فوراً ہمارے اسکالرز جو بڑے ہیں ان کا فیڈ بیک آنا چاہیے اور ان کو بتانا چاہیے. کیونکہ ینگ جنریشن ظاہر ہے نیٹ کا استعمال کرتی ہے، اور وہ دیکھتے ہیں اور ان کو وہ انفارمیشن مل جاتی ہے. عام یوٹیوبر سنسنی پھیلانے کے لیے جس کے پاس قرآن اور حدیث کا پورا علم نہیں ہے، وہ ویڈیو اس پہ بنا کے ڈال دیتا ہے. ظاہر ہے ہمارے بچے وہ دیکھتے ہیں، اور پھر اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جو اسلام دشمن مقاصد کے لیے کام کر رہے ہیں، وہ بھی دیکھتے ہیں. تو میں اس چیز کو بہت زیادہ مجھے فیل ہو رہا تھا کہ ہمارے اسکالرس کو اس بات کرنی چاہیے، کھل کے بات کرنی چاہیے کہ ان کی پروفیسی کو ہم صرف ڈسکس نہ کرتے رہیں کہ ایسے ہے وہ عید فصیح کے دن یا جب بھی وہ اعلان کر دیں گے پھر وہ ذبح کریں گے، پھر ان کے مطابق یہ ہوگا. آگے بتانا چاہیے کہ کیا یہ ان کی پروفیسی حق پہ مبنی بھی ہے یا نہیں، کیا ایسا ہی ہوگا، کیا یہ اس طرح اپنے ناپاک ارادوں میں یا عزائم میں کامیاب ہو جائیں گے، یا کیا سب سے جو فائنل کتاب ہے جو کہ جس کو پوری دنیا مانتی ہے. میں حیران ہوتی ہوں یہود کے ایمان پہ اور اپنے ایمان پہ کہ ہماری ینگ جنریشن جس کے پاس سائنس کا علم ہے، ٹیکنالوجی کا علم ہے، سب سے بے بس سپوت اگر ہیں تو ہمارے ہیں، سب سے قابل رحم اگر بچے ہیں تو وہ ہمارے ہیں، جن کے پاس نہ قرآن کا علم ہے، نہ حدیث کا علم ہے، نہ سنہ کا علم ہے، نہ سیرہ کا علم ہے، نہ آثار صحابہ کا علم ہے کہ وہ اپنی انڈرسٹینڈنگ کے مطابق، اپنی جو انہوں نے علم حاصل کیا اس کے مطابق وہ کسی بھی چیز کو فلٹر کر سکیں، کسی بھی انفارمیشن کو فلٹر کر سکیں. اتنے مظلوم ہمارے بچے ہیں کہ ان کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ کتاب اللہ میں کیا لکھا ہوا ہے. یہودیوں کے بچے آج بھی ہیش ٹیگ لگا رہے ہیں کہ وی آر خیبر، گلیوں میں بینرز لگے ہوئے ہیں، بروشر لگے ہوئے ہیں کہ خیبر واز یور لاسٹ چانس. وہ ایک ان کا بچہ ٹرینڈ ہے، ان کو پتہ ہے مسلمانوں نے ہمیں کہاں مار ماری ہوئی ہے، اور ہم نے جنہوں نے جو فاتح رہے دنیا کے اور جنہوں نے ان کو اتنی سارا خیبر میں شکست دی اور یرموک میں پھر بہت زیادہ جگہوں پہ یہودیوں کے ساتھ جو کچھ معاملات ہوئے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اور ان کی ازلی اسلام دشمنی کے جو واقعات ہیں ہمارے بچوں کو پتہ ہی نہیں ہے. تو وہ ظاہر ہے سرچ کرتے ہیں اور ان کو پھر وہ انفارمیشن مل جاتی ہے جو انہیں نہیں ملنی چاہیے، کیونکہ ہمارے جو اسکالرز ہیں اس پہ وہ بات ہی نہیں کرتے.
اس پوائنٹ آف ویو سے میرا ویڈیو بنانے کا مقصد بھی یہ تھا کہ میں اہل علم کو گزارش کروں کہ خدارہ جن ٹاپکس پہ ایک سرچ کر رہے ہوتے ہیں بچے، ان کو ان کے اوپر صحیح قرآن و سنت کی معلومات فراہم کیا کریں. اور دوسرا یہ کہ ہمیں تو یہ دیکھنا ہے نا کہ وہ ان کی پروفیسیز ان کے مطابق ٹھیک ہے، ان کو بھی بیان کر دیں کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں، مگر یہ بھی بتائیں. اس وقت لوگ کنفیوژن کا شکار ہیں کہ آگے کیا ہوگا. قرآن میں کیا ایسی کوئی پروفیسی موجود ہے؟ کیا قرآن میں ایسی کوئی انفارمیشن ہے؟ کیا قرآن اس کو ریکمینڈ کر رہا ہے؟ کیا قرآن کہہ رہا ہے کہ ایسا ہی ہوگا؟ کیا ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ایسا کچھ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کچھ بیان کیا ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں. نہ قرآن میں ہے. ایک بقرہ کا قصہ ضرور بیان ہوا، لیکن اس کا دور دور کا اس کا کوئی کانٹیکسٹ کا کوئی تعلق نہیں ہے. ایک بچڑے کا قصہ بیان ہوا ہے جس کی انہوں نے پوجا شروع کر دی تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پاس کمانڈمنٹ لینے گئے تھے، تو اس کا ذکر ضرور قرآن میں ہے، مگر اس کے علاوہ جو یہ ریڈ کو اور اس طرح کی کہ اس طرح سے یہ پاک ہوں گے، اس کا کہیں ذکر قرآن میں، سنت میں، حدیث میں، آثار صحابہ میں بالکل نہیں ہے. تو اس کے بعد یعنی ہمیں بحیثیت مسلمان کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں بحیثیت نوجوانان پاکستان اور بحیثیت مسلم امہ میں کیا کرنا چاہیے؟ یہ تھوڑی ویڈیو لمبی ہو جائے گی انشاءاللہ. اس میں ہم ڈسکس کریں گے کہ احادیث میں یہ جو بیت القدس کے معاملات اس وقت چل رہے ہیں، حدیث میں کیا پیشین گوئیاں موجود ہیں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہمیں کیا کہتی ہیں. اس پہ ہم انشاءاللہ نیکسٹ بات کریں گے، اور انشاءاللہ یہ بھی بات کریں گے کہ ہمارا اس میں رول کیا ہے، ہمیں اس وقت میں کیا کرنا چاہیے. تھینک یو سو مچ فار واچنگ می.